أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. اور اگر کوئی مشرک تجھ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ سن لے کلام اللہ کا، پھر پہنچا دے اس کو اس کی امن کی جگہ، یہ اس واسطے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے، کیونکہ ہوئے مشرکوں کے لیے عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک مگر جن لوگوں سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، سو جب تک وہ تم سے سیدھے رہے تم ان سے سیدھے رہو، بے شک اللہ کو پسند ہے احتیاط والے، کیوں کر رہے صلح، اور اگر وہ تم پر قابو پائیں تو نہ لحاظ کرے تمہارے قرابت کا نہ عہد کا، تم کو راضی کر دیتے ہیں اپنے منہ کے بات سے اور ان کے دل نہیں مانتے، اور اکثر ان میں بد عہد ہیں۔ بیچ ڈالے انہوں نے اللہ کے حکم تھوڑی قیمت پر، پھر روکا اس کے راستے سے، برے کام ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ نہیں لحاظ کرتے کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا اور نہ عہد کا، اور وہی ہے زیادتی پر۔ سو اگر توبہ کرے، قائم رکھے نماز اور دیتے رہے زکوٰۃ تو تمہارے بھائی ہیں حکم شریعت میں، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں حکموں کو جاننے والے لوگوں کے واسطے۔ سورہ توبہ کی ابتدائی 5 آیتوں میں اس کا ذکر تھا کہ فتح مکہ کے بعد مکہ اور اس کے اطراف کے تمام مشرکین و کفار کو جان و مال کا عام امان دے دیا گیا، مگر ان کے سابقہ غداری اور عہد شکنی کے تجربے کے بنا پر آئندہ کے لیے ان سے کوئی معاہدہ نہ کیا جائے۔ جس طرح مشرکوں سے معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے اندر، اب جو مشرکین سے معاہدہ ٹوٹ چکا ہے
آپ جو ہیں ان کو جان کی، مال کی عام امان دے دی جائیں، یعنی ان کا جان بھی محفوظ رہے، مال بھی محفوظ رہے، لیکن آپ ان سے کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عہد شکنی کرنے والے لوگ ہیں، یعنی وعدے کو توڑنے والے لوگ ہیں۔ اور جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا یا کسی معین میعاد کا معاہدہ نہیں تھا تو ان کے ساتھ بھی یہ رعایت کی گئی کہ ان کو فوری طور پر مکہ چھوڑنے کے بجائے 4 مہینے کی وسیع مہلت دے دی گئی۔ مطلب حضور پاک علیہ السلام نے جن سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا تو ان سے کہا گیا کہ تم 4 مہینے تک مکہ پاک میں رہ سکتے ہیں۔ کتنے مہینے تک؟ پھر 4 مہینے کے بعد تم جہاں جانا بہتر سمجھتے ہو اطمینان کے ساتھ میں چلے جاؤ۔ یہ بات ہے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کب ہوا؟ سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا۔ پھر اس کے بعد جو وہاں غیر مسلم بستے تھے ان سے کہا گیا کہ 4 مہینے یہاں پر رہو، پھر جہاں تمہارا دل چاہے چلے جاؤ۔ ہاں، دوسری بات، اگر اس عرصے میں وہ مکہ چھوڑنے سے پہلے اگر ان پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے، تو اگر اسلام کی حقانیت ان پر واضح ہو جائے، یعنی ان پر روشن ہو جائے اور وہ اسلام کے قریب آنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مسلمان ہونے لگے ہیں۔ بھائی، اگر کوئی مشرک ان 4 مہینوں کے اندر اللہ کا کلام سنتا ہے، قرآن کریم کو سنتا ہے، نمازوں کو دیکھتا ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر قرآن کریم کے روشنی کے اندر وہ مکہ پاک میں جب تک چاہے زندگی بھر بھی رہ سکتا ہے۔ اول یہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمانوں سے اس کا مطالبہ کرے کہ مجھے اسلام کی حقانیت دلیل سے سمجھاؤ، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کا مطالبہ پورا کرے۔ بھائی، کوئی غیر مسلم آپ سے کہتا ہے کہ مجھے دلیل سے سمجھاؤ اسلام کیا ہے، تو پھر مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اس کو دلیل سے سمجھاؤ۔ کیسے؟ دلیل سے سمجھاؤ کہ اسلام کیا چیز ہے، پھر دلیل دینا پڑے گی۔ اللہ ایک ہے، اس کے دلائل پیش کرنا پڑیں گے، اور جو معبودان خدا ہیں، پتھر ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، تو ان کے بارے میں دلائل دینا پڑیں گے کہ یہ سب کیا چیز ہے کر کے لوگوں کو بتلانا پڑے گا کہ سورج اور چاند بھی جو ہیں خدا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ بات سمجھ گئے؟ پھر دلائل سے بات کرنا پڑے گی۔ اگر کوئی شخص غیر مسلم یہ کہے کہ میں پوری تحقیق کرنے کے بعد جو ہے اسلام کے بارے میں سوچوں گا، تو عام شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو اجازت دے دو اور اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری۔ بھائی، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو اب اس کو اجازت مل سکتی ہے کہ وہ اسلام کو سمجھیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اس بندے کی طرف سے کسی کو نقصان کا ڈر نہ ہو،
کہے کا ڈر نہ ہو؟ ہاں، ایک بات ذرا ذہن میں بٹھا لو، زندگی کے اندر بھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم کو ایسا نہ ہو جائے کہ انتقام لینے کی طرف سے ہمارے پاس رک جائے۔ بھائی یہ تو زمانہ بھاپنے کا ہے، بولو زمانہ کیسا ہے؟ بھاپنے کا زمانہ ہے۔ کیا واقعتاً اس کی نیت صحیح ہے یا غلط ہے؟ بات سمجھ گئے؟ اگر نیت اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر اس کی نیت آپ کو 19-20 لگتی ہے تو پھر ایسے بندے کو جو ہیں اسلامی ممالک کے اندر رکنے کی پرمیشن نہیں مل سکتی۔ تیسرا یہ، جو غیر مسلم حربی جس کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں، جیسا بھائی سعودی عرب ہے، ایک مسلم کنٹری ہے نا، اب وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم رہتے ہیں تو جس کو حربی کہتے ہیں، حربی اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ میں کوئی معاہدہ نہیں کہ تم یہاں پر کب تک رہیں گے، کب تک رہیں گے۔ تیسرا یہ، غیر مسلم حربی جس کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہ ہو، اس کو ضرورت سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ آیت مذکورہ میں پناہ دینے اور ٹھہرانے کی یہ حد مقرر کر دی گئی ہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یعنی اس کو آپ نے یہاں اتنا ٹھہراؤ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ غیر مسلموں کو سب سے پہلے قرآن پاک سنانا چاہیے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے حتیٰ یسمع کلام اللہ، پہلے اس کو قرآن کریم سناؤ۔ حضور پاک علیہ السلام کا معمول تھا، جب بھی کوئی مشرک اور کافر آپ کے پاس آتا، آپ بیان نہیں، پہلے قرآن کریم سناتے، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی ترجمہ تشریح فرماتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ مسلمان حکیم و امیر کے فوائد میں سے، جب کوئی حربی غیر مسلم کسی ضرورت کی بنا پر ہم سے اجازت ویزا لے کر ہمارے ملک میں داخل ہو تو اس کے حالات پر نظر رکھیں۔ کیا رکھیں؟ اور جب وہ اپنا کام پورا کر چکے تو اس کو حفاظت کے ساتھ واپس کر دیں۔ بھئی حالات پہ تو نظر رکھنا پڑے گی نا، کون کیا ہے کر کے۔ 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں 4 آیتوں میں اس اعلان برات کی حکمت کا بیان ہے، جو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں عہد شکنی والے مشرکین کی تبعی اور مسلمانوں سے بغض و عناد کی شدت کا ذکر کر کے بتلا دیا گیا ہے۔ ان سے وفائے عہد کی امید رکھنا غلط ہے۔ غیر مسلموں سے وفا کی امید رکھنا عہد کے بنیاد پر۔ بھئی معاہدہ سمجھتے نا، معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ معاہدے کے بنیاد پر غیر مسلم سے وفا کی امید رکھنا ہی غلط ہے۔ کیا ہے بولو؟ غیر مسلم سے معاہدہ، اس پر وہ ٹکے رہنا، اس کی امید کرنا ہی مسلمان کے لیے غلط ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بجوز چند لوگوں کے جن سے مسجد حرام کے پاس تمہارا معاہدہ ہوا تھا، ان مشرکین کا کوئی عہد اللہ اس کے رسول کے نزدیک قابل رعایت کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر ان کو کسی وقت بھی ذرا موقع مل جائے تو وہ تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت داری کی رعایت کرے، نہ عہد و پیمان کی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ معاہدہ کرنے کے وقت
دل میں اس کے پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ صرف الفاظ سے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق یعنی عہد شکنی کرنے والے غدار ہیں۔ دیکھو بھائی، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، پھر کفر و شرک شروع ہوا اور بغض و عناد مسلمانوں کے تعلق سے اب تک چلتے آ رہا ہے۔ کتنے ایسے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں جو مسلمانوں سے زمین آسمان کے وعدے کرتے ہیں، لیکن کیا ملتا ہے ہاتھ میں؟ ارے بھائی، کچھ ملتا التا نہیں ہے۔ ارے مسلمان قوم تو کیا کہیں، کیا کہیں۔ 500 روپے کے اندر جو ہے اپنے آپ کو بیچ ڈالتی ہے، پھر وہ ظالم 5 سال تک منہ دکھاتا نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ میں کیسا کہوں ان مسلمانوں کے تعلق سے، شرم آتی ہے مجھے کہتے ہوئے۔ میں نے ایسے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جو نماز کو تو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، لیکن کوئی مشرک اور کافر سیاسی لیڈر آ جانے پر اس کے قدموں میں ایسا گرتے ہیں کہ بس خدا کہنا باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ کیا کہیں ان مسلمانوں کے بارے میں، اللہ اکبر۔ تو یہ میں نے خود اپنے لائف کے اندر ایسے لوگوں کو دیکھا، بات سمجھ گئے؟ تو اہمیت تو ان کو دینا جو تقوی والے ہیں، متقی ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں، تہجد کے وقت رونے والے ہیں، اشراق کی نماز پڑھنے والے ہیں، جن کا حال قال حال، تنائی کے اندر بھی اللہ کو یاد کرنے والے، نظمے کے اندر بھی اللہ کا تعارف بیان کرنے والے۔ عزت اور اہمیت اور رسپانس ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو گنجاڑی ہو اور شرابی ہو، جن کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہو، جن کے چہرے پر کسی نے جوتے مارے ہوں، ایسے لوگوں کو لوگ عزت اور اہمیت دیتے ہی بھی قیامت کی نشانی ہے۔ سمجھ گئے کیا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا قرآن کریم کے روشنی کے اندر کہ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر تم ان سے عہد بھی کرو تو یہ دل کے اندر وعدہ پورا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ دیکھو قرآن کتنا اچھا سمجھا رہا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم سے وعدہ ہی توڑنے والے ہیں، ہاں تمہیں خوش کرنے کے لیے چند الفاظ بول دیں گے۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، بہت زبردست آیتیں حالات کے اعتبار سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تمہیں خوش کرنے کے لیے چند الفاظ بول دیں گے، تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے درگاہ میں چل جائیں گے، درگاہ میں جا کر ٹوپی پہن لیں گے، سارے مسلمان خوش، فلاں فلاں لیڈر درگاہ میں گیا، ٹوپی پہنا۔ ارے ظالم، اس کے دل میں کتنی نفرت تجھے کیا پتا ہے؟ ہاں، کوئی سیاسی لیڈر درگاہ میں جاتا ہے، ٹوپی پہن لیتا ہے تو سارے مسلمان خوش۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہیں خوش کرنے کے لیے چند الفاظ کہیں گے، لیکن ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کیسے ہیں؟ وعدہ توڑنے والے۔ بولو کیسے ہیں؟ آج تک کوئی وعدہ پورا ہوا مسلمانوں کے ساتھ؟ کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے، نہ پورا ہونے کی امید ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ تو قرآن سمجھا رہا ہے تمہیں خوش کرنے کے لیے، ہمیں خوش کرنے کے لیے سلام بھی کریں گے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، جبکہ اس کے سلام کا جواب دینے کا حکم نہیں ہے۔ ارے سمجھ رہے بات کو؟
وعلیکم السلام، تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی و سلامتی خالی اہل ایمان پر ہوتی ہے، اہل کافر میں تھوڑی سلامتی ہوتی ہے۔ سارے چلا رہے وعلیکم السلام، ارے ظالمو تم بھی جاہل بنے ہو۔ ہاں فقہاء نے لکھا ہے ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، ہاں وہ اگر کرے تو کیا کہیں یہدیکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے، وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، سلام تو اللہ کا نام ہے، بات سمجھ گئے؟ اللہ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اب قرآن کریم مضمون کو بدلتا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر کوئی غیر مسلم نماز کی پابندی کرے، توبہ کرے، زکوٰۃ کو دے، تو میرے محبوب اب وہ غیر مسلم تمہارا بھائی بن چکا ہے۔ کیا بن چکا ہے؟ بولو، ہاں توبہ کریں، ایک نماز پڑھیں، زکوٰۃ کو دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اب وہ تمہارا بھائی بن چکا ہے۔ بولو کیا بن چکا ہے؟ اب آخری بات سمجھ لیجیے، اللہ فرماتے ہیں اگر اس نے تم کو کتنے بھی تکلیف دیا ہو، یہ غیر مسلم نے تم کو کتنے بھی تکلیف دیا ہو لیکن ایمان قبول کر چکا ہے، اب اس کو اللہ کریم نے معاف کر دیے ہے، تم بھی اس کو معاف کر دو۔ کیا کر دو؟ بھائی اس نے کتنی بھی تکلیف دیا ہو، اب اللہ نے معاف کر دیے، تم بھی معاف کر دو۔ بہرحال یہ قرآن کریم کی باریک باریک نقطے والی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور حالات کے اعتبار سے بالکل سامنے آئینہ نظر آ رہا ہے کہ حالات بالکل اس کے عین مطابق ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کے ساتھ خیر کے فیصلے آخر میں جو